اس حدیث کے تناظر میں کہ یہ ذاکرین کی جو فضیلت ہے، یہ جو لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں، جو ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر جاری کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر، ایک تو ذکر ہوتا ہے انفرادی طور پر، ایک ہوتا ہے ذکر کے حلقے لگتے ہیں. یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ذکر کے حلقوں والی ہے. اب آپ یہ جو میں اسے نچوڑ نکالوں گا یہ مزہ آپ کو آئے گا. المختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزید طلب پیدا ہوتی. المختصر بات ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. فرشتے گواہ ہو جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ کسی کام سے آئے ویسے ان کی محفل میں بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو ہی بخش دیا ہے. شاہ صاحب ایک اور میں نے سوال جو ہے وہ علامہ صاحب سے لیا ہے، وہ فارسی کا ایک حضرت کا کلام ہے کہ ہر کے حرف لا الہ ازبر کند. آپ فرماتے ہیں جو لا الہ کے حروف کو زبانی کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، عالم میرا گم بخیش اندر کند، وہ پورے عالم کو اپنے اندر دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی بڑی برکات ہے. ٹھیک. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے سنا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے میرا مضبوط کلہ ہے، جو کوئی لا الہ الا پڑھ کے میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے غضب سے عذاب محفوظ ہو سے گیا. امن میں آ گیا. بالکل تو یہ جو بندہ لا الہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس لیے صوفیہ اولیاء کی زندگی جو ہم پڑھتے ہیں وہ لا الہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور لگواتے ہیں، صرف انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر ذکر کرواتے تھے، اس لیے کہ پھر وہ اندر کھولتے تھے، من جو ہے کھل جاتا تھا. پھر وہ حدیث پاک میں جاتا ہے کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے. صحیح. پھر یہ عالم ہوتا تھا، پھر یہ دیواریں، یہ پردے، یہ حجاب ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو اس میں مشغول ہو جاتا ہے، جس طرح وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس محفل کے تلاش میں ذکر کی، جب اس محفل کو فرشتے پا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مقصد کو پا لیا، تو فرشتے پر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اب یہ طویل حدیث ہے میں اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے ذکر میں مشغول تھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی، تیری کبرائی بیان کر رہے تھے. صحیح. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ صحیح. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتا، فرشتے عرض کہتے ہیں مولا پھر تو مزید اس کے دل میں خوف ہوتا، مزید وہ پناہ زیادہ مانگتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مانگتے اور کیا تھے، ان کی طلب کیا تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے. شاہ جی میں اگر اس سے یہ سمجھوں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ لا الہ کا جو ذکر ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو یاد کر لیتے ہیں، انہوں نے لفظی ایسے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں ان کی شرح صدر ہو جاتی ہے. جی بالکل. عالم میرا گم بخیش اندر کنت، پورے عالم کو اپنے اندر دیکھتے ہیں. بالکل. ان کو نور شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس سے پھر وہ دیکھتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں اس حدیث کے تناظر میں کہ یہ ذاکرین کی جو فضیلت ہے، یہ جو لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں، جو ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر جاری کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر، ایک تو ذکر ہوتا ہے انفرادی طور پر، ایک ہوتا ہے ذکر کے حلقے لگتے ہیں. یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ذکر کے حلقوں والی ہے. صحیح ہے. اب آپ یہ جو میں اسے نچوڑ نکالوں گا یہ مزہ آپ کو آئے گا. المختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ صحیح. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزید طلب پیدا ہوتی. المختصر بات ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. فرشتے گواہ ہو جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ کسی کام سے آئے ویسے ان کی محفل میں بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو ہی بخش دیا ہے. تو پروفیسر صاحب اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، محفلیں لگاتا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، قلبی طور پر، اور یہاں تک کہ اس قدر ذکر کرتا ہے، صوفیہ تو باقاعدہ ٹریننگ کرواتی ہیں. صوفیاء کرام تو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ کرواتے تھے، اپنے مریدین کو اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا، سانس کیسے کھینچنی ہے زبان بند کر کے. اس قدر ذکر ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا کہ اب وہ رات کو سو رہے ہیں نیند میں، لیکن ذکر قلب چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے یہ ذکر کرنے والے، ان کی تو شان
ورائی ورا ہے. صحیح. ایک وہ بندہ ہے کہ جو ذکر کرنے والوں کے پاس چند لمحے جا کر بیٹھ گیا, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اتنا پسند, اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے. سبحان تو اللہ. جو ذکر کرنے والا ان کی تو شان ہی نرالی ہے. بالکل تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, جس طرح وہ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم, جی, جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان جو اللہ. اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا خود ذاکر بن جاتا ہے. تو پھر اس کے یہ حجاب وغیرہ پردے اٹھ جاتے ہیں, شرع صدر ہو جاتا ہے, واہ واہ, اور اس سے کوئی سبحان چیز اللہ. چھپی نہیں ہوتی. سبحان یہ اللہ. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بندہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہے ہاں, کہتا ہے یا ساریت الجبل. سبحان اللہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں, کوئی شخص اگر مسجد میں خطاب کر رہا ہو, اس کو کوئی پتہ ہے کہ پہاڑ کی پچھلی سائڈ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس تو کا یہ مطلب شرع ہے صدر وہ ہے, اسی نور شرع صدر سے یہ دیکھتے نور ہیں. بصیرت ہے. مومن سبحان نور اللہ. بصیرت سے دیکھتا ہے. سبحان وہ جو اللہ. حضور کے حدیث آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, یہ اللہ کا جو ذکر ہے اس سے بہت کچھ بندے کو حاصل ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو کلمہ شریف کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.